لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ تو بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری مشہور ہے۔ کتنے سال تک تو انہوں نے صبر کیا اور صحت کی دعا نہیں مانگی۔ ایک مرتبہ ان کے بیوی نے کہا کہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے کہ صحت اللہ تعالیٰ دے دے۔ کہنے لگے کہ اے بی بی رحم تھے، وہ کتابوں میں آیا کہ ان کا نام رحمت تھا۔ ہاں جی، تو اے بی بی رحم تھے، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں نا، جیسے ہماری زبان میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم نے کتنا عرصہ کھائی ہیں، جو اتنا اللہ نے ہم پہ نعمتیں نچھاور فرمائی تھی کہ جی 70 سال۔ تو فرمایا کہ اب اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے تو میں 70 سال تک تو اس پر میں صبر کر لوں۔ دعا کب مانگی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ دعا مانگی تھی۔ لیکن یہ کب مانگی تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، وہ معرفت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ ان کو مزدوری نہیں ملی، تو انہوں نے اپنے آدھے بال نا کاٹ کے نا ایک امیر زادی کو فروخت کر دیے، اور اس سے جو رقم ملی، کیونکہ اس وقت بھی امیر زادیاں اپنے بالوں میں اور بال لگا کر اس کو خوبصورت بنایا کرتی تھی، اس سے جو رقم ملی تو اس سے وہ کھانا لے کر آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کھانا کھایا تو عجیب سا ذائقہ محسوس ہوا، پوچھا کہ کہاں سے آیا یہ؟ کہنے لگی کہ بس میں نے مزدوری کی تھی، میں لے کر آئی ہوں اس پیسے سے، لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ اگلے دن پھر مزدوری نہیں ملی، کوئی کام نہیں ملا، تو آدھے بال بھی کاٹ کے بیچ دیے، اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی تو پتہ نہیں چلا۔ وہ پھر کھانے کا ذائقہ عجیب سا لگا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی جی کہ میں نے کام کیا تھا گھر میں، وہاں سے پیسے ملے ہیں، اس سے لے کر آئے، نہیں کھایا۔ فرمایا نہیں، مجھے صحیح بتا۔ تو اس پر وہ رو پڑی اور سچی بات بتائی، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اور قسم کھا لی کہ میں صحت یاب ہو گیا نا تو تجھے میں 100 درے ماروں گا، 100 دروں کی قسم کھا لی۔ وہ بڑی خدمت گزار تھی۔ ایک یہ تکلیف پہنچی، یعنی دنیا کا نقصان ہوا نا، جب دین کا نقصان ہوا نا تب تکلیف پہنچی، یہ جسمانی تکلیف پر نہیں۔ جب دین میں نقصان ہوا تب تکلیف ہوئی۔ اور ایک اور بات ہوئی، بھائی آئے اور دور کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ ایوب نے نا کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے رب ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ایوب کو تکلیف میں ڈال دیا۔ جب یہ بات سنی نا حضرت ایوب علیہ السلام نے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا بات کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو نبی تھے نا، اور نبی کے اوپر ایسی تہمت لگ جائے تو تبلیغ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تہمت نہیں برداشت کرتے، نبی برداشت نہیں کرتے تہمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تہمت برداشت نہیں کی تھی۔ قارون نے ایک عورت کو تیار کیا تھا جس نے تہمت لگائی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئی کہ میں نبی ہوں اور نبی کے اوپر ایسی تہمت لگ جائے تو اس کو تبلیغ میں رکاوٹ بنے گی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ زمین کو حکم کریں گے تو یہ نگل جائے گی قارون کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، قارون دھنس گیا زمین میں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ان دو باتوں سے بڑا صدمہ ہوا، ایک وہاں دین کا نقصان ہو رہا تھا کہ بیوی نے بال سیل کر دیے، اور ادھر یہ بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کوئی گناہ ہوا ہے ایوب سے کہ جس کی سزا ملی ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی یہ والی، انی مسنی الضر، آگے
وأنت أرحم الراحمین۔ اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ شیطان نے مجھے مس کیا اور تکلیف پہنچائی، اور تو بہترین یا اللہ رحمت کرنے والا، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ تب دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ شانو نے صحت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ ایڑی مارو، میڑی ماری تو چشمہ جاری ہو گیا، فرمایا اس سے پانی پیو اور اس سے نہاؤ۔ پانی پیا، نہائے، بیوی گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو یہ جوان بیٹھے ہوئے تھے صحت یاب ہو کے، آ کر کہنے لگی، ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگی کہ یہاں اے جوان، یہاں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگی کہ بھلی مانس، وہ میں ہی تو ہوں۔ نہیں نہیں، تو مذاق کرتا ہے، یہاں تو بڑے میاں میں چھوڑ کے گیا تھا، بیمار چھوڑ کے گئی تھی میں، وہ بیمار تھے۔ فرمایا کہ میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ شانو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، صحت عطا فرما دی۔ پھر پریشانی ہوئی کہ میری اتنی فرما بردار بیوی، خدمت گزار بیوی، میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں اس کو 100 درے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ شانو نے رعایت کر دی۔ فرما بردار بیوی تھی، گو کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن وہ غلطی بھی تمہاری وجہ سے ہی ہوئی تھی، تمہارے لیے ہوئی تھی، تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارے لیے کی تھی، اس نے تمہاری خدمت کی خاطر کی تھی، غلطی گو ہو گئی، لیکن چلو درگزر کرو اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے جھاڑو کے ساتھ 100 تنکے لے لو اور وہ ایک ہی دفعہ ہلکا سا مار دو، بس تمہاری قسم پوری ہو۔ نیک بیوی ہو نا، خدمت گزار بیوی، اس سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے۔ ہاں جی، ساری زندگی اس نے خدمت کی ہے اور ذرا سی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو معاف نہ کریں، زیادتی ہے، غلطی تو ہوتی رہتی ہیں۔ تو بات تو کہیں سے کہیں چلی گئی۔ صبر والی بات ہے نا، صبر والی، مانگنا چاہیے اللہ سے۔ جو ہم کمزور ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں جو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو عاجزی دکھائیں، مانگتے وہ بھی ہیں لیکن ان کے مانگنے کے انداز اور ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں مانگتے اور چیز مانگتے ہیں، یہ دعا مانگنا وہ بھی نہیں چھوڑتے یہ، لیکن مانگنے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری عمر میں بیمار ہوئے تو وہ بھی اپنی صحت کے لیے دعا نہیں مانگتے تھے، ان کا معاملہ تو بہت ہی اونچا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اور ہی تھا، وہ پھر وہ کچھ اور ہی مانگتے ہوں گے۔ مانگنا نہیں چھوڑتے، مانگنا چھوڑنا تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ شانوں سے صحت مانگیں، بیماری قطعاً نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ شانوں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر حالات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ شانوں ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی صبر کی دعا مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ شانوں سے مصیبت مانگی ہے، یعنی مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا نا، لیکن وہ کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، تو یہ نص ہے، تو وہ چونکہ ان کی دعا سے اندازہ ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تکلیف مانگ رہا ہے، تو اس لیے اس کو منع فرمایا تھا، ورنہ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں طاعت کا حکم ہے، طاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، وہاں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں گناہ کا داعیہ پیدا ہو گیا وہاں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں کوئی تکلیف آ جائے وہاں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اس سینس میں اللہ تعالیٰ شانوں سے صبر مانگنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔